اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں زندگی سے لمبی امیدیں لگانا ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص اسے پوری دنیا کی حکومت مل جائے اور پوری دنیا میں جتنا مال ہے، سونا چاندی ہے، سارا اس کی ملک میں آ جائے، ساری دنیا کی حکومت بھی ملی اور پوری دنیا میں جتنا مال ہے سارا اس کی ملک میں آ گیا۔ فرمایا ابھی ایک دن بھی پورا نہیں ہوا تھا، ثم جاءہ الموت، پھر اسے موت آ گئی، پھر اسے موت آ گئی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ بندہ بالکل اس بندے کی طرح ہے جو رات کے وقت اپنی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پہ سویا، جب سویا آنکھ لگی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ بڑے عالی شان محل کے اندر نوکروں چاکروں کی ریل پیل ہے اور عالی شان تخت کے اوپر وہ آرام کر رہا ہے اور پوری سلطنت کا بادشاہ بنا ہوا ہے، بڑا مال و زر اس کی ملک میں ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ خوش ہو رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ بیدار ہوا، آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ جس ٹوٹی پوٹی چارپائی پہ سویا تھا وہیں وہ بیدار ہوا۔ وہ سارا کچھ جو دیکھ رہا تھا وہ منظر حقیقت نہیں تھا، وہ محض ایک خواب تھا۔ اب وہ بندہ پچھتا رہا ہے کہ یہ تو محض دھوکہ تھا، یہ حقیقت نہیں تھی، خواب تھا۔ کہاں خواب کے اندر ریل پیل تھی دولت کی، اور جب بیدار ہوا ہوں تو ہاتھ بالکل خالی کے خالی ہے۔ فرمایا یہ بندہ بھی سیم اسی طرح ہے جو زندگی کے اندر لمبی امیدیں لگائے، بڑا مال و دولت اکٹھا کرے، بڑا بینک بیلنس بنائے، بڑے پلاٹ بنائے، بڑی زمینیں بنائے، لیکن آخرت کی فکر نہ کرے۔ وہ سب کچھ اکٹھا کر کے جب وہ سوچ رہا ہو کہ میرا بڑا مال و دولت میں نے اکٹھا کر لیا، این اسی لمحے جب موت آ جائے، فرمایا وہ جس طرح خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ ہی دنیا سے واپس لوٹ رہا ہے۔ فرمایا یہ اس بندے کی حالت ہے کہ جو بندہ خواب کے اندر یہ ساری صورتحال دیکھتا ہے لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو ہاتھ خالی ہے۔ سیم اسی طرح جو بندہ لمبی امیدیں لگا کے دنیا میں مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، جب واپس جاتا ہے تو بالکل حقیقت یہ ہے کہ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ ہی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندہ اس کو مسافر خانہ سمجھے، اسے اپنا عارضی ٹھکانہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ میرا اگلا گھر اور ہمیشہ رہنے والا گھر وہ آخرت ہے، میں نے اس کو بنانا ہے، اس کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے میں نے کام کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے اپنی دولت اکٹھی کرنی ہے۔ اور وہ دولت یہ روپے پیسے کی نہیں، وہ مال بندے کے نیک اعمال ہیں کہ جس نے آخرت میں بندے کے عالی شان محل کو تعمیر کر دینا ہے۔ لہذا مومن اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھتا ہے اور اسے بامعنی اور بامقصد بناتا ہے۔